پیدائش کی کتاب اس کی 24ویں باب میں سے ہم اسحاق اور ربکا کی کہانی کو سنیں گے۔ سارہ 127 برس کی تھی جب اس نے وفات پائی۔ ابراہیم بھی کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے اسحاق کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سب سے ذمہ دار نوکر کو بلایا جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا، اور کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کی میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ نوکر نے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے اسحاق کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، تو میرے بیٹے اسحاق کو وہاں نہ لے کے جانا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا، وہ تیری مدد کرے گا اور تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے۔ تب نوکر ابراہیم کے 10 اونٹ اور اچھی اچھی چیزیں لے کر میسوپوٹامیہ شہر میں جہاں نحور رہتا تھا روانہ ہوا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچ گیا تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس رک گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عورتیں کنویں پر پانی بھرنے آتی تھیں، اور پھر اس نے خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، آج تو میرا کام بنا دے اور جس مقصد کے لیے مجھے میرے آقا نے یہاں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں میری مدد کر۔ دیکھ، میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ میں جس لڑکی سے کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلا دوں گی، تو وہ وہی لڑکی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے چنا ہے۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو نہایت خوبصورت تھی وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا اور ربکا سے کہا کہ ذرا اپنے گھڑے میں سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ ربکا نے گھڑے کو اتارا اور اسے پانی پلایا اور کہا کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلا دیتی ہوں۔ تب نوکر نے جان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے خداوند نے اسحاق کے لیے چنا ہے۔ تب اس نے آدھا تولہ سونے کی ایک نتھ اور 10 تولے سونے کے 2 کڑے اس کو پہنائے اور کہا کہ مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ ربکا نے کہا کہ میں بتوئیل کی بیٹی ہوں، وہ ملکہ کا بیٹا ہے جو ابراہیم کے بھائی نحور سے اس کے ہوا۔ تب نوکر نے جھک کر خداوند کو مبارک کہا اور سجدہ کیا کہ خداوند نے اسے ٹھیک راہ پر چلا کر اس کے سفر کو مبارک کیا۔ تب ربکا دوڑ کر گھر آئی اور اس نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتایا اور نتھ اور کڑے بھی اپنے گھر والوں کو دکھائے۔ جب ربکا کے بھائی لابن نے سونے کی نتھ اور کڑے دیکھے تو دوڑ کر پانی کے چشمہ کے نزدیک اس آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ تو کیوں یہاں کھڑا ہے؟ میں نے تیرے لیے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ تب وہ آدمی ربکا کے بھائی لابن کے ساتھ گھر آیا اور لابن نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا، پر اس نے کہا کہ جب تک میں اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ تب اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں، اور میرے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آقا کے بیٹے اسحاق کے بیانے کے لیے لڑکی لے کے جاؤں، اور وہ لڑکی ربکا ہے۔ اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بتوئیل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ، ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے اس کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دی، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئی اور اس آدمی کے پیچھے ہو لی۔ سو وہ آدمی
खातूमी रिबका को लेकर रवाना हुआ। शाम के वक्त इसहाक मैदान में गया और उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है। उस नौकर ने कहा, ये मेरे आका का बेटा इसहाक है। तब उसने बुरखा लेकर अपने ऊपर डाल लिया। नौकर ने जो किया था सब इसहाक को बताया और इसहाक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया और अपने बाप इब्राहिम की खुशी और मर्जी के साथ रिबका से ब्याह कर लिया। इस कहानी में हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जब अपने बेटे इसहाक की शादी करने का फैसला किया तो उसने केनानियों यानी गैर अक़वाम की बेटियों को अपने बेटे इसहाक के लिए नहीं चुना और ना ही इसहाक जो केनान के मुल्क में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा, उसने भी यहाँ से किसी लड़की को अपने लिए पसंद करके शादी का फैसला नहीं किया। किसी को पॉइंट आउट करने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन बहुत सी क्रिश्चियन लड़कियां खुदा को रद्द करके, अपने मजहब को रद्द करके, माँ बाप की इज्जत को रौंद कर, उनकी कुर्बानियों को भूल कर गैर अक़वाम में शादी करने को तरजीह देती हैं। यहाँ पे कमी इस बात की होती है कि वो खुदा के कलाम से नावाकिफ होती हैं। खुदा का कलाम जो धोता है, पाक करता है, साफ करता है। जब हम खुदा के कलाम से लिपटे होते हैं, उसकी मोहब्बत में सरशार रहते हैं, तो कोई भी चीज हमारे लिए ठोकर का बायस नहीं बन सकती। माँ बाप को भी चाहिए कि जब वो औलाद की सूरत में खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं तो औलाद को खुदा से, खुदा के कलाम से वाकिफ करवाएं। हमारे पास्टर अक्सर कहते हैं कि खुदा माँ बाप को औलाद देता है, लेकिन औलाद को खुदा देना माँ बाप का फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को मसीह की तालीम से वाकिफ करवाएं, इन्हें मसीह की तालीम के बारे में बताएं ताकि वो सच्चाई से वाकिफ हों और सही रास्ते पर चलें और अपनी जिंदगी के हर फैसले में सबसे पहले यीशु को तरजीह दें और कलाम के मुताबिक फैसला करें। इसहाक ने भी अपने बाप के फैसले को रद्द नहीं किया बल्कि रिबका को अपनाया। रिबका ने भी खुदा के फैसले को कबूल किया। इसहाक ने भी खुदा की इज्जत की, अपने बाप के फैसले को कबूल किया और जिस रिश्ता में खुदा ने उसे अपनी मर्जी से जोड़ा था उस रिश्ता को खुशी और इज्जत के साथ निभाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें।